معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ احساس ٹیلی تھون، احساس کی براہ راست نشریات، احساس کی یہ ارتھکوئک اپیل 2023 میں ہم ہیں، آپ ہیں، اور ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو آج پریشانیوں سے دوچار ہیں، جن کی زندگیاں اذیتوں میں پڑ گئی، جن کے معصوم بچے نہیں معلوم اس قیامت خیز زلزلے میں کہاں روپوش ہو گئے، کہاں کھو گئے، کہاں پوشیدہ ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، معصوم بچے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا قیامت کا منظر ہے ناظرین، آپ ذرا اندازہ کیجئے، ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھیے، دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ کسی کو مایوس نہیں کرتا، نہ مایوس ہونے دیتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہار دینا نہ ہمت کہیں، ایک سا وقت رہتا نہیں۔ دن بھلے جب تیرے آئیں گے، فاصلے خود سمٹ جائیں گے۔ آ ملے گی فلک سے زمین، ایک سا وقت رہتا نہیں۔ یہ وقت بھی ہے، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف، ایذاؤں کا وقت ہے، گزر جائے گا، اور کیوں نہیں گزرے گا کہ رحیم موجود ہے، کریم موجود ہے، اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم پروردگار عالم سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ امتحان ہے تو اس امتحان میں سرخرو فرما، اور جتنے لوگ پریشانیوں سے ہمکنار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ نیکی کا بیج بو کر چلے جائیں، واہ۔ اور وہ بیج دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت تھا گھر پر بھیجا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جی۔ اس کو سارا تقسیم فرما دیا، اور ایک دستی اپنے پاس رکھ لی۔ ہاں۔ اور جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، حجرے میں تشریف لائے، پوچھا اے عائشہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ سب بانٹ دیا، یہ بچہ ہے جو آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ یہ نہیں ہے، بچہ وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ آج ہم نے ایک سودا کرنا ہے، ہم بہت اچھے تاجر بن سکتے ہیں، تجارت کرنے والے بن سکتے ہیں، اور تجارت ہر وہ شخص چاہتا ہے کہ اس سے تجارت کی جائے جس سے نفع زیادہ ہو، اور ہم اس سے تجارت کرنے والے ہیں اس رب سے کہ جو نفع 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، بلکہ 10 گنا دیتا ہے۔ اور وہ نفع تبھی مل سکتا ہے جب اخلاص کے ساتھ آپ کام کریں گے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا جو ایک نیکی میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے میں اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اور پھر ایک اور آیت مبارکہ کا مفہوم اللہ فرماتا ہے میں اس کو 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ جتنا آپ کا اخلاص ہوگا، جتنی آپ محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو 1,00,000 والا شاید اخلاص اور محبت کے ساتھ وہاں تک نہ پہنچے جو 1 درہم والا کر لے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ 1,00,000 والا تو زیادہ ہے اور 1 درہم والا تو کم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس 2 ہوں اور 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو گویا اس نے اپنے آدھا نفس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور جس کے پاس لاکھوں ہیں اور اس میں سے وہ 1,00,000 خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا 1/3 یا 2/3 بنتا ہے، لیکن نفس نہیں بن پاتا۔ تو ہمیں اخلاص اور محبت کے ساتھ سوچ لینا چاہیے۔ آج جو وقت گزر رہا ہے یقیناً وہ وقت، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے جو ناظرین ہیں کئی ایسی میں بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ جن کے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی موجود ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جو روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہا ہوگا۔
صحیح ہے. اب یہاں ہم بیٹھ کر تو کھا پی رہے ہیں آرام سے, لیکن کبھی سوچیں وہ ہمارا مسلمان بھائی جو آج ترکی میں موجود ہے, آج شام میں موجود ہے, سیریا میں موجود ہے, وہ آپ سے خواہش اور تمنا کر رہا ہوگا کہ میرا مسلمان بھائی وہاں تو کھا رہا ہے, اسے کیا احساس نہیں ہو رہا؟ ہمیں احساس کرنا چاہیے. آج احساس نے ہمیں بتا دیا, یہ ایک برج بن چکا ہے اور یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. کس طرح کہ دیکھیں, جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو بہت سارے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور تکبر میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں اور اس پر احسان جتاتے ہیں کہ بھائی فلانے پہ ہم نے مال خرچ کیا ہے تو احسان جتا دیا کہ میں نے تجھ پر مال خرچ کیا. لیکن احساس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انسان نہ تکبر کر پاتا ہے نہ ریاکاری دکھا پاتا ہے. علامہ صاحب اس کے لیے کہتے یہ ہیں کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے. اللہ اکبر. ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اللہ اکبر. تو وہ جو تکبر انسان کا تب ختم ہو جاتا ہے, احساس کو مال دیا آپ نے, آپ کو پتہ نہیں کہ کس غریب کو پہنچ رہا ہے, کس مسکین کو پہنچ رہا ہے, کس یتیم کو پہنچ رہا ہے. اور وہ یتیم مسکین جب اپنی اس خواہش کو پورا کر پاتا ہے, یعنی اگر اسے سردی لگ رہی ہے بلینکٹ اسے مل گیا, اگر وہ بھوکا ہے اسے کھانا مل گیا, اگر اس کے پاس دوائی نہیں ہے اس کو دوائی پہنچ گئی ہے, تو آپ اندازہ کریں اس کے دل سے جو دعا نکلے گی کہ اللہ جس نے یہ جو مال مجھ تک پہنچایا ہے اسے بھی اس کو اجر عطا فرما, اور وہ جو شخص جو بیٹھا ہوا مال خرچ کر رہا ہے اسے بھی اجر مل رہا ہے. ناظرین محترم, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور پھر کیسی کمال کی بات ہے, کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کو اس دنیا میں, اس کائنات میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ بات پسند یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی دلجوئی کی جائے. اس کے مخلوق کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ حکم ربی یہ بھی ہے, آقا دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی پریشان حال کے پاس بیٹھ کر اس سے چند جملے سن لو, وہ بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے, صدقہ جاریہ ہے. کسی کو پریشانیوں سے نجات دلانا ثواب دارین ہے. اور آج جو پریشانیوں سے دوچار ہیں ہمارے ترک میں موجود بہن بھائی, معصوم بچے, ہمارے شام میں رہنے والے وہ افراد کہ جو اس قیامت خیز زلزلے سے خاک میں مل گئے, ماشاءاللہ, وہ یاد ہے تنم فرسودہ جہاں پارا, بسم اللہ سنائیے نا. فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا, دلم پج مردہ آوارا زے سیاں یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا زے سیاں یا رسول اللہ. چون سوئے من گزر آری, چون سوئے من گزر آری
منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیران میں سیاہ شدے روز سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوں بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چوں بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن میں ہے رو میں جا میرا درا جا یا رسول اللہ مکن میں ہے رو میں جا میرا درا جا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ قاری محمود حسین صاحب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کو پہنچا رہے تھے۔ ہم ناظرین احساس کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں، اس ٹیلی تھون میں قاری محمود حسین صاحب کو یہاں آپ سب کی جانب سے، تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے، ان سے ہم اجازت لیتے ہیں کیونکہ انہیں کسی اور تقریب میں جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بہت شکریہ حضرت، آپ سلامت رہیے، اور پروردگار نے آپ کو جو لہن دیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لہن ہے۔ جی الحمدللہ میرے والد صاحب بھی مفتی ہیں، اور ماشاءاللہ گھر سے ہی مجھے الحمدللہ نعت پڑھنے کی جو ہے وہ سعادت میسر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے نقش قدم پر اولاد چلتی ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، آباد رہے، اور پروردگار آپ کے لہن میں، آپ کے لہجے میں اور اضافہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری یہ احساس کی ٹیلی تھون، احساس کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ہم آپ تمام معزز دوستوں کو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کو یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اس نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھ کر ان ہمارے بہن بھائیوں کی، وہاں کے رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کیجئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے انڈر کنٹرول ہے، جو آپ کے اخراجات میں سے بچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے میں سے کچھ تھوڑا سا نکال دیجئے اللہ کے نام پر، ان کی مدد کی خاطر، کہ جو آج مدد کے مستحقین ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی ہمیں پھر جوائن کیا ہے محمد وقاص قادری صاحب نے، اور محمد وقاص قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ قادری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد، مطلب، لب لباب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے عطیات کو یکجا کریں کہ جو قیامت خیز زلزلے کی نظر ہو گئے، جو عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، جو لوگ، جو بچے، جو خواتین و حضرات خاک کا کفن پہن بیٹھے، ان کی مدد کرنا ہمارا اور آپ کا اولین فریضہ ہے۔ ہمارے اس ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر کو آپ ایک بار ضرور یاد کر لیجئے، اپنے موبائل فون اٹھا لیں تاکہ میں آپ کو آپ کے ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر بتاؤں اور آپ اسے اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں، تاکہ جس وقت آپ اس مدد کے لیے آگے بڑھیں آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہونا چاہیے۔ یو ایس اے کے لیے ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر ہے 18561777786
USA ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر 18561777786. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈیوز میں بات کر لیں تو USA کے اس نمبر کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں 1718-393-5437. USA نمبر فار اسٹوڈیوز ٹاکنگ 1718-393-5437. ناظرین ڈونیشن ہاٹ لائن بھی کھلی ہوئی ہے اور آپ اگر چاہیں تو آپ باقاعدہ لاگ ان کر سکتے ہیں www.ehsasfoundation.org یعنی www.ehsasfoundation.org. ناظرین ہم چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ہی محمد وقاص قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ان سے ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو.
سوا میری پکار تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار۔ حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، حال پر میرے کرم کی کہ نظر فرمائیے، دل میرا غمگین ہے اے غم زدو کے غم گسار، دل میرا غمگین ہے اے غم زدو کے غم گسار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، تو جہاں کے تاجدار، حاضر غدر دولت پہ گدا، حاضر غدر دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک
پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جاؤں کا سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے 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 ایک میگی لگی پوری امت ساری دنیا
सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नज़र है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए। माशाल्लाह, बड़े वजद के आलम में आप माशाल्लाह कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आपकी इस टेलीथॉन में, इन बराह रास्त नशियात में एहसास के इस प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वक़ास क़ादरी साहब फरियाद पेश कर रहे थे। हम इन तमाम ट्रांसमिशंस में एक ही जिक्र कर रहे हैं, एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे क़यामत ख़ेज़ अज़ियतों के लम्हे गुज़रे हैं, लम्हे बीते हैं, और वो हैं टर्की और शाम में आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की बाबत। उस ज़लज़ले ने सैकड़ों हज़ारों घरों को ताराज कर दिया। नहीं मालूम कितने साइबान, कितने आशियाने ज़मीबोस हो गए। अब तक नहीं मालूम हो सका कि कितने लोग ज़मीन के अंदर आज भी ज़िंदा होंगे, कितने लोग कहाँ ज़ख्मों की ताब लाकर इस दुनिया से कूच कर गए होंगे। एक अजीब क़यामत ख़ेज़ मंज़र है, क़यामत ख़ेज़ मामलात हैं। बस एक बात कहना है, याद दिलानी है आपको कि इसमें हम और आप मिलकर ये तो ज़रूर कर सकते हैं नाज़रीन कि हम दूर बैठकर भी उनकी मदद में सबक़त ले जा सकते हैं। और आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से हमारी गुजारिश है कि आप एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर एहसास के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि एहसास जो खाना पीना और जो मदद प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्की में हमारे जो पार्टनर है NGO वाले हैं, वो उनके साथ मिलकर ये सारे काम सरअंजाम दे रहा है। उनके साथ यानी उस पार्टनर के साथ एहसास को तकरीबन 2018 से लेकर आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुस्तकिल उन कामों को सरअंजाम दिया जा रहा है कि जिसमें मदद का सलीका आ जाए। नाज़रीन, हमारी तमाम तर मामलात ज़िंदगी ये है कि आप अगर स्टूडियोज़ के नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो USA स्टूडियोज़ नंबर है 1718-393-5437। आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप बाकायदा तौर पर लॉग इन कर सकते हैं www.ehsasfoundation.org। एक बार फिर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, www.ehsasfoundation.org। नाज़रीन मोहतरम, बस एक ही बात हम बार बार कह रहे हैं कि मदद में आगे बढ़िए। क्या मालूम किसकी मदद किसी छोटे से बच्चे की भी ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, आप बयान कीजिए। अली भाई, यकीनन हज़रत, मैं खांसी का सिरप आपको पिलवाऊँ? नहीं आप कहिए, या चाय पिलवाऊँ आपको मैं? चाय हाँ, चलिए माशाल्लाह। जी अली भाई, भाई आप कारी साहब के लिए चाय का बंदोबस्त करवाएं। जी अली भाई, अर्ज़ ये कर रहा है थे क्योंकि सदका और खैरात एक ऐसी शय है, बज़ाहिर तो हमें ये बड़ी लगता से बड़ी है, मुसीबत टाल देती है। बज़ाहिर तो ये लगता है जी, कि वो माल जी। हमारा कम हो रहा है, जी, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत दे देता है। वाह 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 वाह। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बरकत का मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो जाए, ऐसा नहीं है। बेबहा बरकत देता है वो। लेकिन ओह। अल्लाह बरकत का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ने आपको अता किया है वो आपको फुलफ़िल कर दे, आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर दे, तो वो बरकत होती है। ये नहीं कि आपकी डिमांड्स बढ़ जाएं और उस पे आप चाहें कि वो फुलफ़िल हो जाए, नहीं।
جو آپ کی ضرورت ہے، جو جنرل ضرورت ہے، علامہ وہ صاحب پوری ایک بات ہے نا، دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کہ پروردگار تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، دینے کے لیے۔ معاذ اللہ وہ لینے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے۔ وہ تو بار بار کہتا ہے نا کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، اور کائنات میں یہ واحد ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگو تو یہ ناراض ہوتی ہے، مانگ لو، نہ ملے تو کسی سے کہا نہیں چاہتا کہ علامہ نے مانگا تھا اور میں نے ان کو نہیں دیا۔ ایسا ہی ہے نا بالکل۔ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگے، جس لمحے مانگے، دن میں مانگے، رات میں مانگے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اس کی ذات مبارکہ کا ایک کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس سے جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا، اور اس سے مانگنا تواضع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اپنی آنکھوں کو نم کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ان سجدوں کی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر مانگے، یقین جانیے نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، تم مانگو تو صحیح، آؤ تو کوئی بن کر سوالی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن علماء نے لکھا کہ جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی تو اب اس کا کیا فائدہ ہوا دعا کرنے کا۔ تو علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن وہ دعائیں آپ کی نیکیاں بن کر آ جائیں گی، اور پھر آپ تمنا اور خواہش کریں گے کاش دنیا میں میری کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، سب آخرت میں میرے کام آ جاتی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوئے ہیں، جس رب سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ کن فیکن کی ذات وہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہی رزق بانٹنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ کے بغیر کوئی اور بارگاہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم کسی اور کے پاس جائیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ رب اپنی نعمتوں سے آج بھی نواز رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتا تب بھی اسے نواز رہا ہے، اور جو مانتا ہے اسے بھی نواز رہا ہے، لیکن اس کا نوازنا قیامت تک کے لیے ہے کہ جو نواز رہا ہے اور اس نے بتا دیا کہ یہ راہ حق ہے اور یہ راہ باطل ہے، اس راہ پر چلو گے تو جنت مل جائے گی، اس راہ پر چلو گے تو دوزخ مل جائے گی۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے، ہمیں اس طرح کا اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں جس جگہ جانا چاہیں وہ آپ اس جگہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ اختیار کریں تو جنت کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ غلط سوچ ہے کہ میں جہنم کے راستے پہ چلتا رہوں اور یہ سوچوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان اور رحیم بھی ہے، وہاں غفار بھی ہے، اور وہاں جبار بھی اور قہار بھی ہے۔ جب اس کی نافرمانی کریں گے، عبادت ہے کیا؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کی اطاعت ہے، اس کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یعنی رسول اللہ نے جس طرح عمل کیا، جس طرح آپ نے کھایا، جس طرح آپ سوئے، کی سنت ادا ہوتی ہے، آپ کی ہر سنت کو آپ اپنائیں گے، گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور تقرب الی اللہ کیا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا لوگوں کے مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے اپنے بارے میں خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، اور ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھجور و پانی مشکل سے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی دن فاقے میں بھی گزر جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ ایک رات نہ ایسی گزری کہ جس میں مال گھر میں رکھا ہوا ہو اور اللہ کی راہ میں تقسیم نہ کیا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے پاس مال ہے ہم اللہ کی راہ میں مزید خرچ کریں اور احساس کریں۔ جب تک آپ احساس نہیں کریں گے، آپ کو بظاہر تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن احساس کرنا ہوگا۔ یہاں پر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم واقعہ کہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور جب آپ بیمار ہوئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ منت مانی کہ اگر یہ حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں گھر کی تربیت،
اور یہاں پر تربیت کا بھی ضرور ہمارے کو بتانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے گھر کے اندر ضرور بیان کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں گے، آپ ان کے سامنے ڈونیشن دے رہے ہوں گے، آپ صدقہ و خیرات دے رہے ہوں گے، تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھے گی کہ جب ہمارے پاس اللہ مال دے گا، توفیق دے گا، تو ہم بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ حسنین کریمین نے دیکھا کہ والد محترم نے بھی روزہ رکھا ہے اور وہ بھی والدہ محترمہ بھی روزہ رکھ رہی ہیں، تو حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی اذان مغرب کا وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، سائل نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ سائل نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے۔ ہم اور آپ جیسے ہوتے ہم کہتے ہیں آدھا رکھیں آدھا دے دیں، یا کچھ کھا لیں ایک پلیٹ انہیں دے دیں، لیکن مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنا جو دسترخوان کا کھانا رکھا ہے وہ اٹھا کر دے رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی تم نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہے ہو تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ میں بھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ حسنین کریمین بابا جان آپ اور والدہ محترمہ آپ نیکی کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں تو میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ خادمہ بھی یہی ذہن رکھتی ہے، جذبہ رکھتی ہے کہ جب گھر والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر یہی ہوا کہ سب نے وہ کھانا اٹھایا اور اس مسکین کو دے دی، سب کو مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن یہی ہوا، افطار کا وقت قریب آیا اور افطار کے وقت پہ جیسے ہی وہ اذان کے مغرب کے ہونے والی تھی تو پھر آنے والا کہتا ہے کہ میں سائل ہوں مجھے کچھ دیجئے، میں مسافر ہوں مجھے کچھ دیجئے۔ مولا کائنات سارا دسترخوان پہ رکھا کھانا، کائنات کے مولا اللہ اکبر، اور وہ سب جو ہے جنت کے شہزادے، اللہ اکبر، شباب اہل جنہ اور خاتون جنت، اور جن کی شان اور عظمت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ آج آیا ہے نا، یہ صرف اس کام کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور یہ کس بات کا پیغام دینے آیا تھا؟ وہ یہ پیغام دینے آیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ نے خاتون جنت بنا دیا ہے اور حسنین کریمین کو نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ یقین کیجئے علامہ صاحب آپ کی گفتگو میں بہت چاشنی ہے، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ شرکائے محفل اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔